ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما صدق الله مولانا العظيم رات تراویح میں سورہ کہف کا ایک حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے 4 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، 12 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کا پڑھنا انسان کو فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، جو شخص اس صورت کی ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت میں ہے کہ آخری 10 آیات حفظ کر لیں، اور بعض روایات میں فرمایا صرف پڑھ لیں، اور بعد میں فرمایا پوری صورت پڑھ لیں جمعہ کے دن خاص طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ جمعہ کے معمولات اور وظائف میں سے ایک جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت بھی ہے۔ فرمایا کہ جو 10 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے پاؤں سے لے کے سر تک نور اور روشنی ہو جاتی ہے، اور جو پوری صورت پڑھتا ہے پاؤں سے لے کر آسمانوں تک نور اور روشنی ہو جاتی ہے اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے۔ مکہ کے مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق پوچھنے کے لیے اہل کتاب کے پاس گئے کہ تم تو کتاب والے ہو، تم بتاؤ کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب کے اندر 3 سوال ان کو دے دیے کہ جا کر یہ 3 سوال کرو، اگر ان 3 میں سے 2 کا جواب دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو پھر اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ چند نوجوان کون تھے جو گم ہو گئے اور ایک عرصے تک وہ سوتے رہے۔ نمبر 3، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ ان لوگوں نے آ کے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ جبریل امین چونکہ آتے رہتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ جبریل امین آئیں گے، پوچھ لیں گے۔ جبریل امین آئے نہیں، وحی نہیں آئی، وہ لوگ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کم و بیش 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، اور بڑا شور برپا کر دیا انہوں نے کہ ہمیں کہتے تھے کل جواب دوں گا، اب بتا نہیں رہے۔ 15 دن کے بعد جبریل امین وحی لے کر آئے، اور اس کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں، کل کے بارے میں کہیں کہ میں یہ کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
ہاں جب بھولے سے انشاءاللہ کہنا رہ جائے تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ پھر ان 3 سوالوں کے جواب دیے گئے۔ ایک سوال کا جواب تو گزشتہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں انسان زندہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت تم نہیں رکھتے، اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں، بس اتنا سمجھو کہ یہ رب کے حکم میں سے، رب کا حکم ہے۔ ورنہ تو دیکھو نا، وہی انسان ہے، وہی اعضاء ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، سب موجود ہیں، لیکن انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، رب کا حکم چلا گیا۔ اور جب تک رب کا حکم ہوتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، زندگی موجود ہوتی ہے۔ کتنے کتنے سال لوگ کومے میں پڑے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، خود بھی ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن سانس چل رہی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا حکم باقی ہے۔ اللہ کا حکم آئے گا تو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام الہی صفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے بشارت دینی ہے ایمان والوں کو جنت کی، اور خبردار کرنا ہے شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو جہنم سے۔ پھر فرمایا ہے یہ زمین پر جتنی ہم نے زیب و زینت پیدا کی ہے نا، اور خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے آزمانا ہے کہ کون لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے پوچھا کہ وہ کون نوجوان تھے جو اتنا عرصہ سوئے رہے، فلاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت بڑی نشانی تھے، اس لیے ان کے بارے میں پوچھا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو کائنات میں اور بھی بہت ہیں، تم دن رات صبح و شام ہر وقت ان نشانیوں کو دیکھتے ہو، لیکن تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ جس دن اور رات میں تم رہتے ہو، گزارا کرتے ہو، کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کو کھڑا کر دیں، کسی میں قوت اور طاقت ہے کہ وہ دن لا کر دکھا دیں؟ اللہ تعالیٰ سورج کو کھڑا کر دیں، کسی میں طاقت ہے کہ وہ رات لا کے دکھا دیں؟ کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، لیکن تم ان سے منہ پھیرے جاتے ہو، اعراض کیے جاتے ہو، اور پوچھتے ہو ان نوجوانوں کے بارے میں۔ فرمایا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے نا، اصحاب کہف غار والے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ اسے سجدہ کیا جائے، سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو، خود بھی کافر تھا، لوگوں کو بھی شرک پر مجبور کرتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اور ہمیشہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے لوگ ہمارے سامنے جھک کر ہی رہیں جتنا ممکن ہو سکے۔ فرمایا کہ لوگ کرتے تھے، لیکن ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی، یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم
اللہ کو رب سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہم کسی کو کبھی نہیں شریک کر سکتے۔ تجھے سجدہ کریں گی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہماری بات لے کر اور توحید لے کر کھڑے ہوئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا اور پکا کیا تھا۔ ورنہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ان کے خلاف بات جائے تو بادشاہ کہاں برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ کھڑے ہو گئے وہ سامنے، کہا نہیں ہو سکتا یہ، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ ایک غار کے اندر گئے، بادشاہ نے ان کو مہلت دی سوچنے کی کہ دیکھ لو، نہیں تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ فرمایا کہ جب وہ گئے غار میں، ان کا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور ایک غار کے اندر وہ سونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں سلا دیا، وہیں سلا دیا، سوتے رہے وہ وہاں پر، اور اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ایک تو اس طرح سورج کو حکم دیا کہ حد سے زیادہ روشنی اور گرمی نہیں پہنچانی، اور نمبر 2 آب و ہوا بڑی مناسب ہو گئی۔ نمبر 3 فرمایا کہ ایک طرف آدمی لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک جاتا ہے، ہم ان کی کروٹیں خود بدلا کرتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ نمبر 4 ہم نے اس طرح ان کی حفاظت کی کہ اس جگہ میں رعب رکھ دیا، جو اس طرف جاتا تھا خوف اس پر طاری ہو جاتا تھا، وہ واپس ہو جاتا ہی نہیں اس کی طرف۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ وہ جو کتا ان کے پیچھے جا رہا تھا، وہ چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے وہیں بیٹھ گیا، حفاظت پر وہ بھی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اصحاب کہف، یہ نبی تو نہیں تھے نا، اللہ کے ولی تھے، ان کے کتے کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فرمایا نیک صحبت کی بات دیکھو، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بیٹا اپنے والد کے دین پر اور عقیدے پر نہیں آیا تو اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، نفی کر دی۔ فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ساتھ ہی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پسر نو بابدام بنشست، خاندان نبوت شزو گم شد، سگے اصحاب کہف چند روز پائے نیکاں گرفت از مردم شد۔ اس لیے فرمایا نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، انہیں دوبارہ کھڑا کیا، کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اٹھ کے کہنے لگے کہ یار ہم کتنی دیر سوئیں؟ کسی نے کہا دن کا ایک حصہ۔ آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے، کہا چلو جتنی دیر بھی سوئیں، چلو جاؤ کسی آدمی کو بھیجو وہ کھانا لے کر آئیں، اپنے بارے میں کسی کو بتائے بھی نہ، لیکن کھانا حلال کا کسی نیک آدمی سے لے کے آنا چاہیے۔ جب وہ گیا تو وہاں کا تو سارا نظام ہی چینج ہو گیا، صدیاں گزر گئی تھیں، نہ وہ بادشاہ رہا، نہ وہ عوام رہی، نہ وہ بندے رہے، نہ وہ دکانیں رہیں، نہ وہ سکے رہے، نہ وہ لباس رہا، ہر چیز ہی بدل گئی۔ یہ جا کے دیکھتا ہے تو اسے عجیب عجیب لگتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں تو یہ بندہ عجیب عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیسا بندہ، کیا لباس، کیا چیز، پتہ نہیں بولتا بھی کیا ہے یہ۔ آہستہ آہستہ تحقیقات ہونا شروع ہوئیں کہ یار کون ہے، کہاں سے آیا ہے، سکے بھی عجیب غریب دکھاتا ہے، پیسے بھی۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی زمانے میں جو لوگ گم ہو گئے تھے یہ وہ ہے۔ اچھا،
تیرے اور ساتھی ہیں؟ ہاں کہاں ہیں؟ وہ اس غار میں ہیں، پہاڑ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان کو سچی مچی ہمیشہ کے لیے سلا دیا، اور پہلے کتنا عرصہ وہ سوئے رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے تھے کتنے نہیں فرمایا، چھوڑو اس بات کو، رب کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سلایا۔ اور جو اللہ والے ڈٹ جاتے ہیں غیروں کے سامنے، اللہ انہیں سکون کی نیند عطا فرماتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اور جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں، مرتے ہیں، انہیں سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ جو دین والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون کی نیند عطا فرما دیتے ہیں، سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے اصحاب کہف۔ لیکن اللہ نے جب آپ یہ پڑھیں گے نا دونوں رکوع، بار بار فرمایا یہ ان کا کمال نہیں، یہ ہمارا۔ وربطنا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ہم نے سورج کو اس طریقے سے کیا، ہم نے ان کو سلایا، ہم نے ان کو جگایا، پھر ہم نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ فرمایا تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ کمال والے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا کمال دینے والا کون ہے، ہمیں بھی تو دیکھو۔ تو اس لیے چیزوں کو نہ دیکھا کرو، چیزیں دینے والے کو دیکھا کرو، چیزیں دینے والے کو دیکھا کرو۔ یہ دنیا پائیدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا کہ کبھی اس دنیا پر اعتماد نہ کرنا۔ فرمایا پہلے ایک مثال دی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، فرمایا کہ 2 آدمی تھے، 2 بھائی تھے پہلی امتوں کے۔ ہم نے ایک کو باغ عطا کیا انگوروں کا، اور اس کے ارد گرد باڑ کھجوروں کے درخت کی لگی ہوئی تھی، درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں، بڑے عمدہ اس کے پھل تھے، درمیان میں نہریں بھی جاری تھیں۔ اور جو اس کا دوسرا بھائی تھا اسے بھی وراثت میں مال ملا، اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک دن ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بات ہوئی، جب یہ مالدار آدمی باغ کے اندر گیا اور بڑا ٹہل رہا تھا تو کہنے لگا کوئی قیامت شیامت کوئی نہیں ہے، خواہ تو نے اپنے پیسے ضائع کر دیے کہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، کہاں قیامت آئے گی۔ اس کے بھائی نے اسے سمجھایا ایسی بات نہ کر۔ کہنے لگا اور قیامت آ بھی گئی نا، جس طرح یہاں مجھے ملا ہے وہاں بھی سب کچھ مجھے ہی دیا جائے گا، یہ کیا مجھے یہاں ملے اور وہاں نہ ملے؟ اللہ کا انکار کرنے لگا۔ اس نے کہا نہیں، دیکھ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے نا اترانا نہیں چاہیے، میں یوں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو کہو یہ کہو کہ جو اللہ نے دیا ہے وہی ٹھیک ہے، میری تو کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اسے کما کے لے آتا۔ جب حلال سے ہو پھر انسان کو یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حرام کا ہو یہ نہیں، حرام کے پیسے جمع کر کر کے بڑی ساری کوٹھی بنا کے پھر لکھتے ہیں ماشاء اللہ، وہ کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے۔ جو حلال کا ہے اس پر لکھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے اور تیرے کفر کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں اس طرح کیا، اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے کبھی اس دنیا پر اعتماد نہ کرنا۔ نمبر 2، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح اللہ بارش آسمان سے بلندیوں سے نازل کرتا ہے، زمین سے نباتات اور کھیتیاں اگتی ہیں، لہلہا رہی ہوتی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے کھیتیاں ہی کھیتیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ذرا وہ پکتی ہے دراتیوں کے ساتھ ساری کھیتیاں کاٹ دی جاتی ہیں، کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا۔ فرمایا یہی انسان کی حالت اور کیفیت ہے، یہ بھی پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، دنیا کے اندر آیا بڑا کمزور تھا، آہستہ آہستہ جوان ہوا
اور اترانے لگا میں بھی نہیں ختم ہوتی تھی، میری حکومت، میرا مال، میری دولت، میری فیکٹری، میری نوکری، میرا پیسہ، میرے پاس ڈالر، میرے پاس سونا، اور میں کرتا نہیں ختم ہوتا تھا۔ فرمایا کہ پتہ ہی نہیں لگتا، اللہ اس کا پتہ دنیا سے صاف کر دیتے ہیں، جانتے ہی نہیں لوگ۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر آج پتہ ہی نہیں ختم ہو گئے، چند ان کو جانتے ہیں، نہیں اس سے پیچھے چلے جائیں کوئی کسی کو نہیں جانتا، ہم دادا پر دادا سے پیچھے چلے جائیں تو کون جانتا ہے، ان کی قبروں کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے، ان کو دفن کہاں پر کیا گیا، ایک دو سے اوپر تو جانتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اے انسان، چند روز تیرے پاس ہیں، اترانے کا فائدہ نہیں، تیرا نام نشان ختم ہو جائے گا، نہ تیرا نام رہے گا نہ تیرا مال رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں۔ ساری دنیا تیرا مال، فرمایا یہ دنیا بھی نہیں بچے گی، یہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان اپنے اللہ کے سامنے وہاں جا کر حاضر ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا سب حاضر، اور وہ نامہ اعمال ایسا، اللہ اکبر، فرمایا جو کر رہے ہو نا لکھ کر تمہارے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر چیز اس کے گلے میں لٹکائی گئی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ہم نکال کر نامہ اعمال کھول دیں گے، ہم کہیں گے اقرا، پڑھی سے خود فیصلہ کر کہاں جانے کا مستحق ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا کہے گا ہیں یہ کیا ہوا، یا لیتنا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، بڑی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی، چھوٹی بات بھی نہیں، سب کچھ اندر درج ہے اس میں۔ تو کتنی باتیں میں نے کی تھی مجھے خود بھی پتہ نہیں، بعض باتیں تو ازراہ مذاق کے میں نے کر دی تھی، وہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا جو کیا ہے سب لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، تم فرما بردار بندے بنو اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جاؤ۔ اپنی کسی چیز پر اکڑنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میری دولت، میرا علم، بخاری میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات واض فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی شخص نے سوال کیا اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون؟ اور اللہ کے نبی سے بڑا علم والا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، اللہ نے تورات اتاری ان پر، اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ شان والی کتاب تورات ہے، قرآن مجید کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا سب سے بڑا علم والا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا علم والا۔ وہی بھیج دیا ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کو ہم نے وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے بڑا ہے، اس کے پاس ایسی چیز بھی ہے ما لم تحط بھی، جس کا آپ کے پاس نہیں ہے علم، آپ اس کو نہیں جانتے۔ اچھا پروردگار میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، نشانی بتا دیجئے جس آپ مچھلی لیں بھون کے اپنے ساتھ لے جائیں، دریا کے کنارے سمندر کے کنارے جاتے رہیں، جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے وہی جگہ ہوگی۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور جا رہے ہیں، ایک جگہ آرام کیا، مچھلی زندہ ہوئی اور چلی گئی۔ اچھا بھی حضرت موسیٰ تو آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا، یاد ہی نہیں رہا بتانا۔ اٹھے پھر سفر شروع کر دیا، آگے گئے، بھوک لگی، کہا کھانا لاؤ یار، اس سفر سے تو بڑا تھک گیا ہوں، پہلے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی، جو اب کیا ہے نا وہ مقصد سے زیادہ ہو گیا تھا نا، کہا تھک گیا ہوں۔ اوہ جی وہ تو مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی، مجھے یاد نہیں رہا بتانا، شیطان نے بھلوا دیا۔ واپس آئے، فوجدا عبدا من عبادنا، فرمایا ہمارے اس بندے کو پایا، سلام کیا، ملاقات ہوئی،
کون جی موسیٰ؟ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، علم حاصل کرنے کے لیے آئے؟ کہا نہیں نہیں آپ نہیں علم حاصل کر سکتے۔ کیوں نہیں جی؟ میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انشاء اللہ صابرا، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ علم وہ حاصل کرتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں۔ نمبر ایک، استاد کی نافرمانی نہ ہو، جو استاد کہے وہی کر دو، علم ملتا ہے۔ نمبر دو، اس کے اندر جو مصیبت اور پریشانی آئے انسان صبر کرے، واویلا نہ کرے تو علم ملتا ہے۔ یہ دو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا لیکن آپ نے پوچھنا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، چل پڑے، کشتی میں سوار ہوئے۔ جب اترنے لگے یا بلکہ درمیان میں اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ سب کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ آپ نے پھٹا توڑ دیا، سب نے ہی ڈوب جانا تھا۔ حضرت خضر نام لکھا ہے نا ان کا، جن کے پاس گئے، کہا میں نے جو کہا تھا بولنا نہیں۔ کہا اچھا اچھا، لا تو آخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، پکڑ نہ کیجیے۔ پھر چلے آگے، دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، حضرت خضر نے اسے پکڑ کے مار دیا۔ جلالین میں لکھا ہے کہ اس طرح کھینچا نا اس کے سر کو اوپر، اس کا سر جو ہے وہ الگ ہو گیا اس کی گردن سے، ادھر ہی مر گیا۔ کہا بندہ مار دیا خواہ مخواہ؟ کہا میں نے جو کہا تھا بولنا نہیں۔ کہا ایک چانس اور دے دو، 3 تو ہونے چاہیے نا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں پوچھنا۔ پھر گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مانگا بستی والوں سے، انہوں نے نہیں دیا۔ کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے جو گرنے والی ہے، کہا آؤ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دیوار ٹھیک کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرمانے لگے کہ اگر ہم اجرت طے کر لیتے، کچھ پیسے دے دیتے، کھانا تو ہم کھا لیتے نا۔ کہا میں نے کہا تھا بولنا نہیں، لہٰذا اب جدائیگی ہو گئی آپ کے اور میرے درمیان، ہم نہیں رہ سکتے کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا کوئی نبی کسی غیر سے علم حاصل کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے علم حاصل کرنا ہے براہ راست۔ کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کشتی تھی نا وہ مسکینوں غریبوں کی تھی، اور بادشاہ ظالم بگاڑ میں پکڑ رہا تھا، تو میں نے عیبدار کر دیا تاکہ وہ اسے پکڑے نہیں۔ جو نوجوان لڑکا ہے، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، یہ بڑا ہو کر ان کو کفر پر مجبور کرتا، تو ہم نے یہ کیا کہ ابھی ختم ہو گیا، اللہ ان کو اور اولاد عطا فرما دیں گے۔ رہ گئی وہ دیوار والی بات۔ فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 یتیموں کی تھی، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، نیچے خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ نکال کے لے جاتے، تو ہم نے ٹھیک کر دی تاکہ ان بیچاروں کا یہ مال محفوظ ہو جائے، تو میں نے یہ نیکی کی۔ لیکن یہ کام میں نے خود نہیں کیا، کہ مجھے پتا تھا ایسا ہوگا چل کر، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ تو مجھے رب نے ساری چیزیں بتا دی تھیں، اس طرح کرنا ہے۔ ورنہ شان میں، مقام میں حضرت موسیٰ حضرت خضر سے بھی بڑے ہیں، ان کی شان بلند ہے، لیکن صرف اتنی بات سکھانے کے لیے کہ یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ایسے 3 واقعات کا انتخاب کیا گیا جن کا تعلق خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پیدا ہوئے تو ان کو بھی تو صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا گیا تھا نا، فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل۔ تو فرمایا اے موسیٰ آپ تو نہیں ڈوبے تھے، جب آپ کو دریا میں پھینکا گیا تو اپنے ساتھ بیتا واقعہ آپ کو بھول گیا، اور آپ کہتے ہیں میں بڑا علم والا ہوں۔ دوسرا واقعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بندے کو تھپڑ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا کہ نہیں مر گیا تھا؟ وہ بھی تو مر گیا تھا۔ فرمایا آپ کہتے ہیں میں بڑا صاحب علم ہوں، تو آپ کے ساتھ اپنا بیتا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے بھی تھپڑ مار کے بندہ مارا ہوا ہے۔ تیسری بات، آپ کہتے ہیں بغیر اجرت کے دیوار کیوں بنائی؟ آپ نے بھی تو شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بیٹیاں جو تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اجر تو آپ نے بھی تو کوئی نہیں لیا تھا نا۔ آپ نے، جب کہ بھوکے آپ بھی تھے،
رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ خیر نازل کر، میں محتاج ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ کھانے کی ضرورت تو آپ کو اس وقت بھی تھی، لیکن اجرت آپ نے نہیں لی، آج ایک دوسرے بندے نے اجرت نہیں لی تو آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس طرح کے 3 واقعات کا انتقام۔ تیسرا سوال، کون تھا جو مشرق و مغرب فتح کر گیا؟ فرمایا وہ ذوالقرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، فرمایا جو مشرق کی مغرب کی طرف بھی گیا، مشرق کی طرف بھی گیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان بھی گیا۔ لکھا ہے کہ اس وقت موجود جتنی دنیا تھی، لوگ تھے، سب پر اس نے اپنی حکومت کی۔ فرمایا یہ وہ تھا، اور یاجوج ماجوج کو وہ بند کر کے گیا، اور قرب قیامت اللہ ان کو نکالیں گے جب اللہ چاہیں گے۔ چاہے آج دنیا والوں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، جسے اللہ چھپائے اسے تو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا نا، اسے تو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے حبیب آپ فرما دیں میں ایک انسان ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ کا نبی ہوں، اور وحی سب سے بڑی ہے اَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود ایک ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے اچھی ملاقات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اس کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر جا کر اس کی ملاقات اللہ سے درست ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ سورہ کہف کا، جس کے بارے میں یہ فضیلتیں آئی ہیں۔ اگلی صورتوں کا انشاءاللہ کل۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما، یا اللہ اس کے صحیح سمجھ نصیب فرما، اس کے مطابق عقائد اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم تمام کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اور یا اللہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما، اور یا اللہ بلا حساب کتاب ہم تمام کو جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔